بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کل ایک عجیب بات دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ خواتین کے بالوں کو اچھی خاصی قیمت میں خریدا جاتا ہے، بلکہ پھیری والے باقاعدہ خواتین سے پوچھتے ہیں کہ بال فروخت کرنے ہیں تو ہم اچھی قیمت میں خریدیں۔ یہ لوگ ان بالوں سے کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اس بارے میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کے بالوں کے بارے میں چند ضروری باتیں اور مسائل سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ عورت کے بالوں کو بیچ ڈالنا یا پھر ویسے پھینک دینا درست ہے۔ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، اور اگر ایسا کیا جائے تو اس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے معاشرے میں اقدار کی تو بہت سی ایسی باتیں جن کا ہمارے بڑے لحاظ رکھا کرتے تھے، آج کے دور میں ان باتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ وہ ادب و احترام جو بڑوں کا ہوا کرتا تھا، آج کے بچوں اور نوجوانوں میں نہیں رہا۔ یاد رہے کہ ہماری بزرگ خواتین آج بھی کنگھی کرنے کے بعد اپنے بالوں کو سنبھالنے اور محفوظ کرنے کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس نوجوان نسل میں عورتیں اس بات کا خیال نہیں رکھتی۔ بالوں کو یا تو کنگھی میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، اور بعض عورتیں چند پیسوں کے عوض بال فروخت کرنے سے بھی باز نہیں رہتی اور اپنے بال چند روپوں کے عوض فروخت کر دیتی ہیں۔ ایسی خواتین کو خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے اور یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ بالوں اور ناخنوں پر جادو کیا جاتا ہے اور جادوگر لوگ بال اور ناخن کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کے بالوں میں جب بھی کنگھی کرے اور جب بھی ناخن کاٹے تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کسی محفوظ جگہ پر دفنا دے، کیونکہ اگر کسی عورت کے بال یا ناخن کسی ایسے شخص کے ہاتھ چڑھ جائیں جو کہ شرپسند ہو، یا پھر کسی ایسے شخص یا عورت کے ہاتھ لگ جائیں جو آپ کا دشمن ہے، تو پھر اس کے جو نتائج اس عورت کو بھگتنا پڑیں گے وہ بہت ہی بھیانک ہوں گے، کیونکہ بالوں اور ناخنوں پر کیا جانے والا جادو بہت سخت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی جو جادو کیا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر ہی کیا گیا تھا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ دوستو، اگر آج بھی گھروں میں دیکھا جائے تو وہ خواتین جو بزرگ ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے بالوں کو محفوظ کرتی ہیں اور ان کو دفنانے کا بھی اہتمام کرتی ہیں، لیکن نوجوان نسل میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ نوجوان عورتیں اور لڑکیاں اس بات کا خیال نہیں رکھتی اور بعد میں جب کوئی پریشانی بنتی ہے تو پھر افسوس کرتی پھرتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی اس بارے میں متنبہ کیا گیا ہے کہ آج کل بالوں کی خریداری بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور بالوں کو مہنگے داموں خریدا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بالوں کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے اور چند پیسوں کی خاطر اپنے بال فروخت نہ کیا جائے۔ ان بالوں کو بھی غلط عزائم کو پورا کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی بال فروخت کرنے کا گناہ آپ کے سر ہوگا، اور اگر یہ بال غلط کاموں یعنی جادو وغیرہ میں استعمال کیے گئے تو آپ کو ان کے برے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ایسے کاموں سے پہلے ہی دور رہا جائے۔ یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو ان باتوں سے آگاہ کریں، اور نہ صرف آگاہ کریں بلکہ ان کو سختی سے ان باتوں پر عمل کروایا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ ایک بات یاد رہے کہ جادو ٹونا اور حسد وغیرہ سے حفاظت کے لیے روزانہ صبح و شام 4 قل پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے آیت الکرسی پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کے فساد سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہاں آپ کو عورتوں کے بال کٹوانے کے بارے میں اہل علم حضرات کی آراء بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان صورتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے جن صورتوں میں اہل علم نے خواتین کے لیے سر کے بال کاٹنے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی ایسی کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں عورت کے لیے بال کٹوانا ناجائز اور حرام ہے۔ وہ صورتیں یہ ہیں: اگر عورت اپنے کٹے ہوئے بالوں کو اجنبی لوگوں کے سامنے کھلا رکھے، اگر عورت اپنے بالوں کو کٹوا کر کافر عورتوں یا فاسق خواتین کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہو،
اگر عورت اپنے بال ایسے انداز سے کٹوائے جس سے مردوں کے بالوں جیسی صورت بن جائے، عورتوں کے بال کوئی اجنبی مرد کاٹے، اور عام طور پر سیلون میں اجنبی مرد ہی بال کاٹتے ہیں، اگر عورت اپنے بال خاوند کی اجازت کے بغیر کٹوائے۔ دوستو، مذکورہ بالا حالات میں خواتین کے لیے بال کٹوانا حرام ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور ان حالات میں بال کٹوانے کی حرمت بھی واضح ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر خاتون کا بال کٹوانے کا مقصد خاوند کو خوش کرنا ہے یا انتہائی لمبے بالوں کی دیکھ بھال میں آنے والی مشقت میں کمی کرنا مقصود ہے، یا اس کے علاوہ کوئی معقول اور جائز وجہ ہو، تو پھر بال کٹوانے میں علماء کرام کے صحیح موقف کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عادات کے متعلق بنیادی قاعدہ یہی ہے کہ جب تک عادات کے متعلق حرمت کی نص نہیں آتی اس وقت تک ان کا حکم مباح ہوتا ہے، اور شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے جس میں عورت کو بال کاٹنے سے منع کیا گیا ہو، بلکہ شریعت میں ایسے دلائل موجود ہیں جو بال کٹنے کے جواز پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اپنے سر کے بالوں کو اتنا کاٹ دیتی تھیں کہ وہ وفرہ بن جاتے تھے۔ حدیث کے عربی الفاظ میں الوفرہ سے مراد ایسے بال ہیں جو کندھوں سے قدرے لمبے ہوں۔ اس کے معنی میں یہ بھی قول ہے کہ جو بال کانوں کی لو تک پہنچیں انہیں وفرہ کہتے ہیں۔ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورت اپنے بالوں کو کاٹ سکتی ہے۔ اسی طرح فقہا لکھتے ہیں کہ عورت کا اپنے سر کے بال کاٹنے کے حوالے سے بعض اہل علم نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض نے اسے حرام قرار دیا، اور کچھ نے اسے جائز کہا ہے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ اہل علم کے مابین اختلافی ہے تو بس ہمیں کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے، لہٰذا مجھے اب تک کسی ایسی دلیل کا علم نہیں ہے جس میں عورت کے لیے سر کے بالوں کو کاٹنا حرام ہو، اس لیے سر کے بالوں کو کاٹنا اصولی طور پر مباح ہوگا اور اس میں رواج کو معتبر مانا جائے گا۔ چنانچہ پہلے زمانے میں عورتیں لمبے بال رکھنا پسند کرتی تھیں اور لمبے بالوں کی وجہ سے ناز بھی کرتی تھیں۔ خواتین اپنے بالوں کو شرعی یا جسمانی ضرورت کی بنا پر بھی کاٹتی تھیں، لیکن اس وقت عورتوں کے افکار بدل چکے ہیں، اس لیے حرمت کا موقف کمزور ہے، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جبکہ کراہیت کا موقف بھی غور و فکر کا متقاضی ہے، جبکہ بال کاٹنے کی اباحت یعنی اجازت کا موقف قواعد اور اصولوں کے مطابق ہے۔ ویسے بھی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے سر کے بالوں کو اتنا کاٹ دیتی تھیں کہ وہ وفرہ بن جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے بال اتنے زیادہ کاٹ دیتی ہے کہ وہ مردوں جیسی لگنے لگے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسی شکل و شباہت اختیار کریں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بالوں کو اس انداز سے کاٹتی ہے کہ کافر اور حیا باختہ عورتوں کی مشابہت ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت معمولی بال کاٹتی ہے کہ بال مردوں کے بالوں جیسے نہ لگیں، نہ ہی کافر اور حیا باختہ عورتوں جیسے بال نظر آئیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔